السلام علیکم اسٹوڈنٹس، یہ آپ کی کلاس 7 کی اردو کی بک ہے صنوبر جی۔ اوپن دا پیج نمبر 4۔ سب سے پہلے ہم اس کے حمد پڑھیں گے۔ حمد اللہ تعالیٰ کی تعریف۔ ملائک آسمانوں پر اسی کے گیت گاتے ہیں، اسی کی شان وحدت کے حسین نغمے سناتے ہیں۔ یہاں شاعر بیان کر رہے ہیں کہ ملائک آسمانوں پر اسی کے گیت گاتے ہیں، کس کے؟ اللہ رب العزت کے۔ فرشتوں جو ہیں وہ دن رات اللہ تعالیٰ کی شان میں گیت گاتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں اور اس کے دیے ہوئے احکامات کی پیروی کرتے ہیں۔ اسی کی شان وحدت کے حسین نغمے سناتے ہیں، اور اس کی جو شان ہے کہ وہ اکیلا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے ہی نغمے، خوبصورت نغمے گنگناتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے ذریعے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرنے کے ذریعے۔ یہ بتاتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ وحدہ لا شریک ہے، اور اس کی شان کے برابر دنیا تو کیا دونوں جہانوں کے کسی کی بھی فرد یا کسی کی بھی شان اس کے برابر نہیں ہے۔ اسی کی حمد کا نغمہ ہے گرتے آبشاروں میں، اسی کا رنگ ہے جلوہ فشاں رنگی بہاروں میں۔ یہاں شاعر کہتے ہیں کہ اسی کی حمد کا نغمہ ہے گرتے آبشاروں میں، کہ یہ پہاڑوں کے بیچ میں سے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے چشمے نکالے ہیں، آبشار بہائے ہیں، وہ اسی کی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کے جو گرنے سے جو پانی کے آواز پیدا ہوتی ہے، جسے ہم موسیقی کا نام بھی دے رہے ہوتے ہیں، جو ہمارے کانوں کو بہت زیادہ بھلی معلوم ہو رہی ہوتی ہے، وہ در حقیقت جو ہے وہ آبشار جو پہاڑوں پہ سے گر رہے ہوتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی نغمہ سرائی کر رہے ہوتے ہیں، اس کی تعریف، اس کی حمد بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی کا رنگ ہے جلوہ فشاں رنگی بہاروں میں، اور جس طرف بھی ہم نظر ڈالتے ہیں سب چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اس کے جلوے دکھا رہی ہوتی ہے، اس کی تعریف بیان کر رہی ہوتی ہے، اس کے جلوے دکھا رہی ہوتی ہے۔ کہ جب بہار کا موسم ہوتا ہے تو ہم اگر کسی بھی طرف نظر ڈالتے ہیں تو پھول ہی پھول ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں، اور وہ خوبصورت پھول جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے وجود کی نشانی ہوتے ہیں۔ اسی کا رنگ ہے جلوہ فشاں رنگی بہاروں میں، کہ خوبصورتی میں جو ہے وہ اس کا جلوہ نظر آ رہا ہوتا ہے، ہمیں اس کی وحدانیت نظر آ رہی ہوتی ہے، اس کی خوبصورتی، اس کا نور نظر آ رہا ہوتا ہے۔ پہاڑوں کی بلندی پر علم ہے اس کی شوکت کے، زمیں کے چپے چپے پر نشاں ہیں اس کی قدرت کے۔ جتنے پہاڑ بلند نظر آتے ہیں ہمیں، وہ سب کے سب جو ہیں اس کی شان و شوکت بیان کر رہے ہوتے ہیں، ان کی اونچائی سے کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ کی اونچائی، اس کی بڑائی ہے۔ زمین کے چپے چپے پر نشاں ہیں اس کی قدرت کے، کہ زمین کے ہر ذرے سے جو ہے، ہر چپے چپے پہ جو ہے وہ ہمیں جگہ جگہ جو ہے وہ ہمیں اس کی قدرت بکھری ہوئی نظر آتی ہے۔ اور یہ زمین، یہ پہاڑ، یہ آسمان، یہ سب جو ہیں وہ اس کی شان و شوکت، اس کی بڑائی، اس کی کبریائی، اس کی طاقت، اس کی قدرت کو بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو اچھے طریقے سے سمجھ میں آ رہا ہوگا۔ سمندر کی تہوں کو موتیوں سے جگمگاتا ہے، فضا میں بادلوں کے خوشنما آنچل اڑاتا ہے۔ اب یہاں شاعر جو ہیں حافظ لدھیانوی، وہ ہمیں کیا بتا رہے ہیں کہ سمندر کی تہوں کو موتیوں سے سجاتا ہے۔ جو سمندر کے اندر ہمارے پاس سیپیاں، موتیاں موجود ہوتی ہیں، وہ کس کی قدرت ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، کہ ایک سیپی کے اندر سے جو ہے وہ بند موتی نکلتا ہے یا کیڑا نکلتا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ وہ اس تہ میں چھپے موتیوں کو بھی جو ہے رزق پہنچا رہا ہوتا ہے اور ان کو جان کی حفاظت کر رہا ہوتا ہے۔ فضا میں بادلوں کے خوشنما آنچل اڑاتا ہے، اور جب بارش ہونے والی ہوتی ہے یا فضا جو ہے وہ ہماری خوبصورت ہوتی ہے تو اس میں بادل بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں ہمیں، تو وہ اتنے خوشنما ہمیں لگ رہے ہوتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ جیسے آنچل کسی کا اوڑھ رہا ہے، خوش رنگ خوبصورت سا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ہی قدرت ہے کہ سمندر کی تہوں میں موتیوں سے کو جگمگا رہا ہے، تو فضا میں جو ہے وہ
خوشنما بادل کی صورت میں ایسا لگتا ہے جیسے کوئی آنچل اوڑھ رہا ہو۔ فلک کے نیلگوں پردے پر تاروں کو بکھیرا ہے، اسی کی گود میں مہتاب ہے، سورج کا ڈیرا ہے۔ فلک آسمان کے نیلے پردے پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے تاروں کو جو ہے وہ بکھیرا ہوا ہے کہ کس طرح جو ہے وہ ایسا محسوس اپنی قدرت سے جو ہے وہ اس نے ستارے بنائے ہیں، اور آپ دیکھیں کہ وہ کسی بھی سہارے کے بغیر، کسی بھی تیل کے بغیر اس طرح سے چمچما رہے ہوتے ہیں، جگمگا رہے ہوتے ہیں کہ جیسے کوئی چراغ روشن ہو یا کوئی دیے جل رہے ہوں۔ اسی کی گود میں مہتاب ہے، سورج کا ڈیرا ہے، اور اسی فلک پر، اسی آسمان پر جو ہے وہ ایک طرف سورج بھی ہے اور ایک طرف چاند بھی ہے۔ یہ اس کی ہی قدرت ہے کہ آسمان کے اوپر جو ہے وہ اس نے ان تینوں اشیاء کو جو ہے، یا تینوں چیزوں کو جو ہے وہ کس طریقے سے ایک اپنی قدرت کے سہارے سے جو ہے وہ تینوں چیزوں کو یکجا کر کے رکھا ہوا ہے۔ اور رات کی تاریکی جب پھیلتی ہے تو ہمیں چاند جو ہے وہ جگمگاتا ہوا نظر آ رہا ہوتا ہے، اور جب دن کا روشنی پھیلتی ہے تو سورج جگمگاتا ہوا نظر آ رہا ہوتا ہے۔ اور ان سب کا آنا جانا، یعنی سورج کا نکلنا، چاند کا نکلنا، دن کا ڈھلنا، رات کا نکلنا، تو یہ سب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے تابع ہے، اور کسی بھی چیز میں بے قاعدگی نہیں ہے نظر آتی ہمیں۔ ایک قاعدے، ایک قانون، ایک اصول کے تحت جو ہے یہ سارے اشیاء جو ہیں وہ اپنے کام سر انجام دے رہی ہوتی ہیں، اور ان سب کا جو دائرہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور یہ اپنے دائرے کے گرد جو ہیں وہ چکر لگا رہے ہوتے ہیں۔ ہر ایک شے کی زباں پر حمد کے دلکش ترانے ہیں، نظر جس سمت اٹھتی ہے عجب منظر سہانے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی چیز اپنی قدرت کے بغیر نہیں بنائی ہے، اور نہ ہی اس میں کسی حکمت کے بغیر بنائی ہے، یعنی کسی بھی چیز کے پیدا کرنے میں اس کی حکمت پوشیدہ ہے، بیکار کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ ایک چونٹی بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کر رہی ہوتی ہے، اسے بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اور کوئی نہ کوئی حکمت ہے اس کی بھی، کوئی نہ کوئی کام کی چیز اس میں بھی نظر آ رہی ہوتی ہے۔ نظر جس سمت اٹھتی ہے عجب منظر نظر آتے ہیں، یعنی جس طریقے سے کوئی شے جو ہے یا کوئی چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور کے بغیر نہیں بنی ہوئی، اور اس کی حکمت کے بغیر نہیں بنی ہوئی، تو وہ شے جو ہے جو تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں وہ سب کے سب جو ہیں وہ چرند پرند، حیوان، جانور، انسان، الغرض کے زمین آسمان کا ایک ذرہ بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کر رہا ہوتا ہے، اس کے دلکش ترانے جو ہے یعنی نغمے جو ہیں وہ گا رہا ہوتا ہے۔ اور ہم جس طرف بھی نظر اٹھاتے ہیں تو ہمیں ایک عجیب سہانا سا منظر نظر آ رہا ہوتا ہے، خوبصورت ترین منظر نظر آ رہا ہوتا ہے کہ کس طرح اس نے جو ہے اپنی قدرت سے آبشار گرائے ہیں، پہاڑ بنائے ہیں، زمین پہ سبزہ بکھیرا ہوا ہے، تو یہ ساری کی ساری خوبصورتی جو ہے وہ اس کی قدرت کے تابع ہے، اس کی قدرت کے مظہر ہے۔ میرے افکار ہیں حافظ اسی کی لطف فرمائی، کسی کو فقر بخشا ہے، کسی کو شان دارائی۔ اب یہاں کہتے ہیں شاعر کہ یہ سب اسی کا کرم ہے، اسی کی مہربانی ہے، اسی کے افکار ہیں، اسی کے ذکر کی برکتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کسی کو کم دیا ہے، کسی کو زیادہ دیا ہے، کسی کو بالکل تھوڑا دیا ہے، تو یہ کسی وجہ نہیں ہے، اس میں کسی کو وجہ نہیں ہے کہ کسی کو کمتر دکھانا ہے، کسی کو بڑا دکھانا ہے، بلکہ اس میں اس کی کوئی نہ کوئی حکمت شامل ہوتی ہے۔ یہاں پہ دارائی سے مراد جو ہے وہ ایک بادشاہ گزرا ہے، دارا، بہت شان و شوکت والا بادشاہ تھا، اس کا ذکر یا اس کی تشبیہ دی گئی ہے کہ کسی کو بادشاہ دارا جو گزرا ہے اس کی طرح شان و شوکت دے دی ہے، تو کسی کو جو بالکل فخر بخشا ہوا ہے۔ ان سب کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہیں، اس کی بڑائی، اس کی کبریائی کو بیان کرتے رہیں۔ یہاں حافظ لدھیانوی کی یہ نظم مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو بہت اچھی طرح سے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ مرکزی خیال کے طور پر میں آپ لوگوں کو یہ سمجھا دوں کہ اس میں حافظ لدھیانوی نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کو بہت خوبصورت اشعار کے دائرے میں پیش کیا ہے کہ کس طرح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت ہے، وہ اکیلا ہے،
اس کا کوئی شریک نہیں ہے، لیکن اس کی کارگزاریاں جو ہیں وہ بے انتہا ہیں، لامحدود ہیں، اور وہ لامحدود کارگزاریاں ہماری محدود عقل میں نہیں سما سکتی۔ اس نے ہمیں ہر طرح سے جو ہے اپنی مہربانیوں کے سائے میں رکھا ہوا ہے۔